بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد، سامعین محترم، اپنے کل کے سبق میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پرزور طریقے پر جہاد کی ترغیب دلائی۔ اس کی وجہ مشرکین مکہ کی طرف سے حملے یا خانہ جنگی کے وہ خطرات تھے جو اعلان براءت کے بعد ہو سکتے تھے۔ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اس ذیل میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بعض انتہائی اہم احکامات دیے۔ ان احکامات میں ایک یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کو صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ ہی اس بات کا حقدار ہے کیونکہ وہی ہر چیز کا مالک ہے اور وہی ہر چیز کی تدبیر بھی کرتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں سے کون جہاد کرتا ہے اور کون اہل کفر سے دلی دوستی رکھتا ہے، کون اہل کفر سے دلی دوستی رکھتا ہے اور کون اہل ایمان سے۔ کل کے سبق کے آخر میں مسلمانوں کو باخبر کیا گیا کہ تمہارے ہر عمل کی اللہ تعالیٰ کو خوب خبر ہے۔ سامعین گرامی، آئیے آج کے سبق کے لیے آیت نمبر 17 دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ مشرکوں کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، وہ تو خود اپنے آپ پر کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اس آیت مبارکہ سے دو باتیں واضح ہو رہی ہیں۔ پہلی بات جو اس آیت سے معلوم ہوئی یہ ہے کہ نیک اعمال کی قبولیت کی سب سے بڑی شرط ایمان ہے۔ کفار کے نیک اعمال ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اس ضمن میں ایک روایت سنیے جسے امام مسلم نے بیان کیا ہے رحمہ اللہ تعالی۔ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن جدعان کے بارے میں سوال کیا کہ وہ صلہ رحمی کرتا ہے اور مساکین کو کھانا کھلاتا ہے۔ یہ عبداللہ بن جدعان سامعین گرامی مکہ کا ایک بہت بڑا آدمی تھا جو خوب لوگوں میں مال تقسیم کرتا اور کھانا کھلاتا تھا۔ تو انہوں نے سوال کیا کیا اس کے یہ اعمال اس کے لیے فائدہ مند ہوں گے یا نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اعمال اسے فائدہ نہیں دیں گے، کیونکہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، یعنی اے میرے رب بدلے کے دن یعنی قیامت کو میری خطائیں معاف فرما دینا۔ مطلب یہ ہوا کہ ابن جدعان کا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ تھا، اسی لیے اس نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب، یعنی اس نے یہ نہیں کہا اے میرے رب قیامت کے دن میری خطائیں معاف کر دینا۔ سامعین، ہمیں خود بھی علم حاصل کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یہ علم منتقل کرنا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، اور اپنے بچوں کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے فرشتوں، اللہ کی طرف سے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے پیغمبروں اور ان انبیاء پر نازل کی گئی کتابوں،
آخرت کے دن اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان ہے۔ اسی طرح ہمیں ذکر کیے گئے ایمان کے ارکان کی تفصیل بھی اپنے بچوں سے شیئر کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے واضح کریں کہ اللہ تعالیٰ کا حق توحید، جو کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے ذمے سب سے بڑا حق ہے، یہ کیا ہوتا ہے۔ ہم انہیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اور اپنی عبادت میں اکیلا ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا اس کی صفات یا اس کی عبادت میں کسی اور کو شامل کرتا ہے تو یہ شرک ہے، اور شرک کی وجہ سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو ابھی تک جو بات واضح ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اعمال کی قبولیت کی سب سے بڑی شرط ایمان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ مسجد جو بنائی ہی ایک اللہ کی عبادت کے لیے جاتی ہے، اس کے متولی ایسے لوگ کیسے ہو سکتے ہیں جو صرف ایک الہ کی عبادت کے قائل نہ ہوں اور توحید کی دعوت قبول کرنے سے صاف انکار کر چکے ہوں۔ مشرکین مکہ بیت اللہ میں بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے تھے۔ مشرکوں نے اللہ کے اس گھر میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، دیواروں پر اپنے بزرگوں اور دیوی دیوتاؤں کی تصویریں بنا رکھی تھی، اور انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے بنا کر ان کے ہاتھوں میں فالگیری کے تیر پکڑا رکھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد بیت اللہ کو ان سب چیزوں سے پاک کیا۔ پھر بیت اللہ میں ایسی فحاشی بھی ان مشرکین مکہ نے روا کر رکھی تھی کہ کیا مرد کیا عورتیں برہنہ طواف کرتے تھے۔ پھر یہ ظالم طواف کے دوران یہ الفاظ کہتے اور یہ الفاظ کہہ کے خود اپنے شرک کے اوپر شہادت دیتے تھے، اور الفاظ یہ تھے لا شریک لک الا شریک ہوا لک تملکہ، یعنی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے مگر وہ شریک ہے جس کو خود اللہ نے اپنا شریک بنا لیا۔ استغفر اللہ۔ سامعین، یہ تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کسی کو بھی اپنا شریک نہیں بنایا۔ وہ تو یہ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آیت نمبر 18 دیکھیے، انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کی مساجد کو آباد کرنا تو اس کا کام ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ امید ہے کہ ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ آباد کرنے سے مراد سامعین مساجد میں نمازوں کے لیے آنا جانا، مساجد کی صفائی، ان میں روشنی کا انتظام، مساجد کی تعمیر، ان کی مرمت وغیرہ سب کچھ شامل ہے، اور یہ صرف ان لوگوں کا کام ہے جن میں بالخصوص 4 باتیں پائی جائیں۔ پہلی بات، اللہ اور روز آخرت پر ایمان۔ دوسری بات، پھر اسی ایمان کی ظاہری شہادت کے طور پر نماز کا قائم کرنا، یعنی ایمان تو لے آئے کہ اللہ تعالیٰ ہے، تو جب پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز ہے کہ آؤ نماز کے لیے، تو وہ نماز کو بھی قائم کرے، عملی طور پر شہادت دے کہ واقعی میں اللہ پر ایمان لے آیا۔ اور تیسری بات، زکوٰۃ کی ادائیگی، یعنی اپنے مال میں سے بھی وہ خرچ کرے جس کا اسے خرچ کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ اور چوتھی بات، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے سوا دوسرے دیوی دیوتا یا کسی اور مخلوق کے متعلق یہ گمان رکھنا کہ اگر وہ ناراض ہو گئے تو اسے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں یا کسی مصیبت سے دوچار کر سکتے ہیں، پھر اسی بنا پر عبادت کی کوئی رسم بجا لانا ان اللہ کے علاوہ مخلوقات کے لیے جس سے وہ ڈر رہا ہے، ان کے لیے کوئی عبادت کی رسم بجا لانا، یہ کسی ایماندار کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ سامعین گرامی،
آئیے اب ہم مساجد کی آباد کاری اور مساجد کی اہمیت اور فضیلت سے متعلقہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث دیکھتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے مسجد بنائی، اللہ ویسا ہی گھر اس کے لیے بہشت میں بنائے گا۔ اسے امام بخاری نے بیان کیا ہے۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی آدمی کو مسجد میں آنے جانے کا عادی دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی مسجدیں صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلی حدیث میں آپ نے پڑھا کہ جو شخص مسجد بنائے گا اس کا گھر اللہ جنت میں بنائے گا، اور اب آپ کیا پڑھ رہے ہیں کہ جو شخص مسجد میں آنے جانے کا عادی ہو تو اس کے ایمان کی گواہی دو، یعنی جو شخص اللہ کے گھر میں آ جا رہا ہے تو یہ اس کے دل میں ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ ایک اور روایت سنیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اس حدیث کو سامعین ذرا غور سے سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جو نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے، جب تک وہ بے وضو نہیں ہو جاتا۔ فرشتے یوں کہتے رہتے ہیں، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس پر رحم فرما۔ محترم سامعین ذرا سوچئے، ہم اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کیا یہ پسند نہیں کرتے کہ دن میں 5 دفعہ ان کو فرشتوں کی دعائیں ملیں؟ ہم کیوں اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ جب ہم اپنے بچوں کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں تو ہم ان کو اللہ کے گھروں میں بھیجیں اور اس بات پر یقین رکھیں کہ اب میرا بیٹا یا میرا شوہر، اگر کوئی عورت اپنے خاوند کو اس کی ترغیب دلاتی ہے تو وہ یقین رکھے کہ یہ اب اللہ کے گھر سے ہو کے آگے ہیں اور یقیناً ان کو فرشتوں کی دعائیں مل گئی ہیں، تو پریشانی کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ یقیناً مدد فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث سماعت فرمائیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ پہلا آدمی عادل بادشاہ، دوسرا وہ جوان جو جوانی کی امنگ سے اللہ کی عبادت میں رہا، اور تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، چوتھا وہ 2 مرد جنہوں نے اللہ کی خاطر محبت کی پھر اس پر قائم رہے، پانچواں وہ شخص جسے کسی حسب و جمال والی عورت نے یعنی بدی کے لیے بلایا مگر اس نے کہا کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، چھٹا وہ مرد جس نے داہنے ہاتھ سے ایسے چھپا کر صدقہ دیا کہ بائیں ہاتھ تک کو خبر نہ ہوئی، اور ساتواں وہ مرد جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کے آنسو بہہ نکلے۔ اس حدیث میں جن 7 لوگوں کا ذکر ہے ان میں ہمارے آج کے موضوع سے متعلقہ بات کیا ہے؟ وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، یہ ایسا خوش نصیب آدمی ہے کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیں گے۔ حدیث کے الفاظ میں سے ایک لفظ کی وضاحت ضروری ہے اور اس کا اضافہ بھی جو پہلے ہم کہنا آپ کے سامنے بھول گئے، وہ یہ ہے کہ وہ 2 مرد جنہوں نے اللہ کی خاطر محبت کی پھر اس پر قائم رہے اور اسی پر جدا ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح حدیث پر اور اس کے مرفوع الفاظ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔
سامعین گرامی، ان مسجدوں کی اہمیت کے حوالے سے ایک اور حدیث سنیے، جن سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ہم کس طرح مساجد سے وابستہ رہ کر اپنے سب سے بڑے دشمن شیطان سے بچ سکتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کا بھیڑیا ہے۔ کیا فرمایا؟ شیطان انسان کا بھیڑیا ہے، جس طرح بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے۔ بکریوں کے بھیڑیا جو الگ تھلگ ادھر ادھر بکھری بکریوں کو پکڑ کر لے جاتا ہے۔ لہٰذا تم اختلاف سے بچو اور جماعت اور عوام کے ساتھ مل کر رہو اور مسجدوں سے وابستہ رہو۔ تو کیا واضح ہوا؟ واضح یہ ہوا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مساجد سے جڑے رہیں گے تو یقیناً یہ عمل ہمیں شیطان سے محفوظ رکھنے میں معاون ہوگا۔ آیت نمبر 19 دیکھیے، اجعلتم سقایۃ الحاج و امارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کو آباد کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر بنا دیا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے؟ اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ ظالموں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ سامعین گرامی، اس آیت کی شان نزول میں ایک روایت ہے، آپ اسے سنیے۔ سیدنا نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص کہنے لگا، مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر میں اسلام لانے کے بعد کوئی عمل نہ کروں سوائے حاجیوں کو پانی پلانے کے۔ دوسرے نے کہا، مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر میں اسلام لانے کے بعد کوئی عمل نہ کروں سوائے مسجد حرام کی تعمیر و آبادی کے۔ تیسرے نے کہا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ان کاموں سے افضل ہے جن کا تم ذکر کر رہے ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈانٹا کہ ممبر کے پاس اپنی آوازیں بلند نہ کرو۔ نعمان کہتے ہیں کہ وہ جمعہ کا دن تھا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جمعہ کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور جس بات میں تم اختلاف کر رہے ہو اس بارے میں ضرور سوال کروں گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس روایت کو امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ سامعین گرامی، یہ آیت مسلمانوں اور مشرکوں سب کے لیے عام ہے۔ مشرکوں کے لیے اس لحاظ سے کہ وہ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم انہیں پانی پلاتے ہیں اور انہیں کھانا کپڑا مہیا کرتے ہیں، نیز ہم مسجد حرام کی مرمت یا غلاف کعبہ یا روشنی وغیرہ کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ اگر مسلمان اپنے جہاد و ہجرت کو افضل اعمال سمجھتے ہیں تو ہمارے پاس بھی عبادت کا یہ ذخیرہ موجود ہے۔ ان مشرکین کو تو اس آیت میں یہ جواب دیا گیا کہ جب تمہارا آخرت اور اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے تو تمہارے یہ سب اعمال رائے گاں جائیں گے۔ سامعین گرامی، اور اگر اس آیت کا مخاطب مسلمانوں کو سمجھا جائے تو اس سے مراد ان کے اعمال کا باہمی موازنہ ہوگا، یعنی صرف اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والے مسلمان اللہ کے نزدیک ان مسلمانوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو ایمان بھی لائے اور جہاد بھی کیا۔ گویا ایک آدمی ایمان لانے کے بعد گھر بیٹھا ہے اور دین کی سربلندی کے لیے کچھ نہیں کر رہا، اور دوسرا آدمی ہر طرح سے کوشش میں لگا ہوا ہے کہ اللہ کا دین غالب آئے، تو ظاہر ہے یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے۔ سامعین، اس آیت اور اس کے شان نزول میں نعمان بن بشیر کی حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام ایک عمل کی دوسرے عمل پر فضیلت کے حوالے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سوال کرتے تھے۔ کون سا عمل کس عمل سے افضل ہے یہ بتانا شارع یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ مومنین کا کام تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ آیت نمبر 20
21 اور 22 دیکھیے، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے اموال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا درجہ ہے، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت اور رضامندی کی خوشخبری دیتا ہے، اور ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کی نعمتیں دائمی ہیں۔ خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بلا شبہ اللہ کے ہاں یعنی ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ سامعین گرامی، پہلی آیت میں یعنی آیت نمبر 20 میں 3 چیزوں کا ذکر ہے: ایمان، جہاد اور ہجرت۔ ان 3 اعمال کے بدلے 3 ہی طرح کی بشارتیں دی گئی ہیں: رحمت، اللہ تعالیٰ کی رضا، اور ہمیشہ کے لیے جنت میں قیام۔ بعض علماء نے ان اعمال اور ان کے اجر میں یہ نسبت قائم کی ہے کہ اللہ کی رحمت تو ایمان کی وجہ سے ہوگی، کیونکہ آخرت میں اللہ کی رحمت اور مہربانی صرف اس شخص پر ہوگی جو ایمان لایا ہو، اور رضوان یا اللہ کی رضامندی جہاد کے عوض میں ہوگی، کیونکہ جس طرح سب اعمال سے افضل اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کی قربانی پیش کرنا ہے، اسی طرح جنت کی سب نعمتوں سے بڑی نعمت اللہ کی رضامندی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ عطا فرمائے۔ اور ہجرت کے عوض انہیں جنت میں ہمیشہ کا قیام نصیب ہوگا۔ انہوں نے اللہ کی خاطر اپنا وطن چھوڑا، اس کے عوض انہیں اپنے وطن سے بہتر وطن، اپنے گھر سے بہتر گھر ملے گا جس میں ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی، اور اس گھر کو چھوڑنے یا اس کے چھوٹ جانے کا کبھی سوال ہی پیدا نہ ہوگا۔ سامعین گرامی، آیت نمبر 20 سے مہاجرین کی بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے، جن مہاجرین میں حضرات صحابہ ابو بکر، عمر بن خطاب، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، ابو عبیدہ بن جراح، طلحہ، زبیر اور بہت سے دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو اور ہمیں ان کے ساتھ اٹھائے۔ قرآن خود ان کے آخرت میں کامیاب ہونے کی شہادت دے رہا ہے، جیسا کہ فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ آیت نمبر 23 دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی ایمان کے مقابلہ میں کفر کو پسند کریں تو انہیں بھی اپنا رفیق نہ بناؤ، اور تم میں سے جو شخص انہیں رفیق بنائے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کا باپ یا بھائی کافر ہے تو جہاد اور ہجرت میں اس کے کافر باپ اور بھائی کی محبت آڑے نہیں آنی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ باپ اور بھائی اگر کافر ہیں تو مسلمانوں کو واضح ہو جانا چاہیے کہ وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اگر تم ان سے محبت کا تعلق رکھو گے تو یاد رکھو تم ظالم قرار پاؤ گے۔ واضح ہونا چاہیے کہ مومن کا دوست صرف مومن ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اہل ایمان کی دوستی اور محبت عطا فرمائے۔ اس ضمن میں ایک حدیث سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فی وجد حلاوت الایمان۔ جس شخص میں 3 باتیں ہوں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ پہلی بات کہ وہ ہر چیز اور شخص سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے۔ دوسری بات، وہ کسی بھی شخص سے محبت کرے تو اس محبت کی وجہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے۔ تیسری بات کہ اسے کفر میں واپس جانا،
اتنا ہی ناپسند ہو جتنا کہ اسے آگ میں ڈالے جانا ناپسند ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو ایمان کی مٹھاس کے حصول کے لیے اللہ رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور یہ کہ ہم جس سے بھی محبت کریں اس محبت کے پیچھے وجہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے، یعنی جو شخص جتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہو ہم بھی اس سے اتنا ہی قریب ہوں، اور جو شخص جتنا اللہ تعالیٰ سے دور ہو ہم بھی اتنے دور ہوں۔ ہمارا لوگوں کے ساتھ دلی تعلق اور دلی محبت اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 24 دیکھیے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یعنی مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں، اپنے کنبہ والے اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں، اور تجارت جس کے مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے مکان جو تمہیں پسند ہیں، اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ سامعین محترم، اس آیت میں جن رشتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان سے انسان کو فطری لگاؤ ہوتا ہے، اور بعض مسلمانوں کے باپ یا بیٹے یا بیویاں کافر تھیں جنہیں چھوڑ کر ہجرت کرنا مشکل سی بات تھی۔ اسی طرح انسان کو اپنے کمائے ہوئے مال و دولت، اپنے کاروبار سے اور جائیداد سے بھی بہت محبت ہوتی ہے، کیونکہ یہ چیزیں اس کے گاڑے خون پسینے کی کمائی کے نتیجہ میں اسے حاصل ہوتی ہیں۔ لہٰذا انہی چیزوں سے مومنوں کے ایمان کا امتحان لیا گیا ہے کہ آیا وہ ان چیزوں کو چھوڑ کر دین کی خاطر ہجرت اور جہاد کرتے ہیں یا نہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اگر تم نے ان کمزوریوں کو دور نہ کیا اور اپنی جانوں اور اموال سے جہاد کرنے میں کوتاہی کی، اور رشتہ داروں کی محبت، تن آسانی اور دنیا طلبی کی راہ اختیار کی، اور خواہشات نفس میں پھنس کر اللہ کے احکام کی تعمیل نہ کی، تو تمہیں حقیقی کامیابی نصیب نہ ہوگی۔ اس طرح حدیث میں ہے کہ جب تم جہاد چھوڑ دو گے تو اللہ تم پر ایسی ذلت مسلط کر دے گا جس سے تم کبھی نکل نہ سکو گے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ سامعین گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ، اس ضمن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا معروف واقعہ سنیے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مجھے اپنی ذات کے سوا سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کیا، اللہ کی قسم آپ مجھے میری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ سامعین، ہمیں بھی اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے، اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کے راستے پر چلنے میں ہمارے سامنے کسی رشتے اور مال و دولت کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 25 دیکھیں، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَا جَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ اللہ یعنی اس سے پہلے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کر چکا ہے، اور حنین کے دن بھی یعنی اس نے تمہاری مدد کی، جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز تھا، مگر وہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی،
اور زمین اپنی فراخی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹھ دکھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ سامعین گرامی، اس آیت مبارکہ میں غزوہ حنین کا ذکر کیا گیا ہے۔ آئیے پہلے اس غزوہ کا مختصر واقعہ سنیے۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے جہاں فتح مکہ کے بعد شوال 8 ہجری میں حق و باطل کا ایک بہت بڑا معرکہ پیش آیا تھا۔ عرب کے اکثر بدوی قبائل اس انتظار میں تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش پر غالب آ گئے اور مکہ فتح ہو گیا تو بلا شبہ وہ پیغمبر ہیں اور ان کی دعوت کو قبول کر لینا چاہیے۔ چنانچہ مکہ کی فتح کے بعد بہت سے قبائل خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لے آئے، لیکن حوازن اور ثقیف کا معاملہ دوسرے قبائل کے بالکل برعکس تھا۔ یہ دو قبائل نہایت جنگجو اور فنون حرب و ضرب کے بہت ماہر تھے، اور جوں اسلام کو غلبہ حاصل ہوتا تھا یہ قبائل اس غلبہ کو اپنی ریاست و اقتدار کے لیے خطرہ سمجھ کر اور بھی زیادہ سیخ پا ہو جاتے تھے۔ مکہ کی فتح کے بعد ان دونوں قبائل نے باہمی اتفاق سے یہ پروگرام بنایا کہ اس وقت مسلمان مکہ میں جمع ہیں، اسی مقام پر ان پر ایک بھرپور حملہ کر کے ان کا زور توڑ دیا جائے۔ ان لوگوں کے یعنی بنو ثقیف اور حوازن، ان لوگوں کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی عورتیں اور بچے بھی ساتھ لے آئے تھے تاکہ کسی کو پسپائی کا خیال ہی پیدا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی مقیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان حالات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے جو کچھ مال غنیمت وصول ہوا تھا وہ انتہائی کم تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ اس نئی جنگ کے لیے اخراجات کہاں سے آئیں؟ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ربیعہ سے 30,000 درہم قرض لیے اور اسلحہ جنگ کے لیے 100 زرہیں اور اس کے لوازمات صفوان بن امیہ سے ادھار لیے، اور ان قبائل سے مقابلہ کے لیے مکہ سے نکل کر ان کی طرف بڑھے۔ حنین کے مقام پر دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے۔ اس وقت اسلامی لشکر کی تعداد 12,000 تھی، جن میں 9 مسلم بھی شامل تھے، اور دشمن کی تعداد 4,000۔ ذہن میں رکھیے، اسلامی لشکر کی تعداد 12,000 اور دشمن کی 4,000۔ مقابلہ ہوا تو حوازن کے تیر اندازوں نے کمین گاہوں سے اس طرح تیروں کی بوچھاڑ کی اور اس قدر بے جگری سے لڑے کہ اسلامی لشکر کے جو آج اپنی کثرت تعداد پر نازا ہونے کی وجہ سے کچھ بے خوف اور لاپرواہ سا ہو گیا تھا، اس اسلامی لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے دشمن کے سامنے کھڑے رہ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ سامعین گرامی، آئیے اس غزوہ سے متعلقہ چند ایک احادیث دیکھتے ہیں جس سے مزید مختلف واقعات کی وضاحت ہوتی ہے۔ سیدنا براء بن عازب کہتے ہیں کہ ہم مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے اور دشمن نے ہم پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ اسے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حنین کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 مجاہدین کے علاوہ وہ نئے مسلمان ہونے والے لوگ بھی تھے جو مکہ والے تھے، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے۔ یعنی 10,000 مجاہدین تھے اور اس کے علاوہ وہ طلقاء تھے جنہیں فتح مکہ کے بعد معافی دی گئی تھی۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حنین کی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ میں اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا۔ آپ اپنے سفید خچر پر سوار تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے ہدیہ کیا تھا۔
جب کفار اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوا تو مسلمان پیٹ پھیر کر بھاگے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر کفار کی طرف جانے کے لیے ایڑ لگانے لگے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام پکڑے ہوئے تھا کہ کہیں وہ تیزی سے دشمن کی طرف نہ چلا جائے، اور ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، عباس، اصحاب شجرہ کو آواز دو، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میری آواز بہت اونچی تھی۔ میں نے بلند آواز سے پکارا، اصحاب شجرہ کہاں ہیں؟ آواز سنتے ہی وہ اس طرح لوٹ آئے جیسے گائے اپنے بچوں کے پاس آتی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ انصار کو یوں بلایا گیا، یا معاشر الانصار، یا معاشر الانصار۔ پھر بنو الحارث بن خزرج پر بلانا ختم ہوا، انہیں بھی یوں آوازیں دے دے کر بلایا گیا، اے بنو الحارث بن خزرج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پر سوار تھے اور اونچے ہو کر لڑائی دیکھ رہے تھے۔ اسے مسلم نے بیان کیا ہے۔ سیدنا برا بن عازب فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کو ندا دی گئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ رہے تھے، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، یعنی میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا ہی بیٹا ہوں۔ اور فرما رہے تھے، اے اللہ اپنی نصرت فرما، اللہ کی قسم جب جنگ شدت اختیار کر جاتی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنا بچاؤ کرتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو جاتے، اور ہم میں بہادر وہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کھڑا ہوتا تھا۔ اسے مسلم نے بیان کیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر مہاجرین و انصار آپ کے گرد جمع ہو گئے تو اس وقت تک اپنی کثرت پر نازا ہونے کا تصور دماغوں سے نکل چکا تھا۔ پھر یہ سب جم کر لڑے، اللہ کی مدد شامل حال ہوئی تو اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت بھی حاصل ہوا اور بہت سی لونڈی غلام بھی بنائے گئے، کیونکہ یہ لوگ اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لائے تھے۔ گویا جس چیز کو وہ حوصلہ افزائی کے لیے لائے تھے وہی چیز اللہ نے ان کے لیے وبال جان بنا دی۔ سامعین گرامی، آئیے آیت نمبر 25 دوبارہ دیکھیں اور اس کے ساتھ آیت نمبر 26۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ اللہ یعنی اس سے پہلے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کر چکا ہے، اور حنین کے دن بھی تمہاری اس نے یعنی مدد کی، جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز تھا، مگر وہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی، اور زمین اپنی فراخی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹھ دکھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر تسکین نازل فرمائی اور ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کو سزا دی، اور کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو غزوہ حنین میں مسلمانوں کی مدد کی تھی اس کا ذکر ہے۔ سامعین گرامی، مدد کی بھی کئی صورتیں تھیں، ان میں سے 2 کا ذکر تو اس آیت میں ہے، یعنی اونگ طاری کر کے مسلمانوں کو تسکین بخشنا، اور فرشتوں کا نزول جو اس جنگ میں لڑے نہیں بلکہ صرف کافروں کو مرعوب کرنے کے لیے بھیجے گئے، اور تیسری قسم کا ذکر ایک حدیث میں ہے۔ آئیے اس حدیث کو سنیے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر سے اترے اور زمین سے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور کفار کی طرف پھینکی۔ پھر آپ نے فرمایا، دشمنوں کے چہرے بگڑ جائیں۔ پھر کفار میں سے کوئی بھی ایسا نہ بچا جس کی آنکھوں میں اس مٹھی کی وجہ سے مٹی نہ پڑ گئی ہو۔ اسے مسلم نے بیان کیا ہے۔ سامعین محترم، اس پورے واقعہ کو بیان کرنے سے مقصود کیا ہے؟ آپ خود توجہ فرمائیں تو اس سے مقصود یہ نظر آتا ہے کہ مسلمانوں نے حنین میں اپنی تعداد کی کثرت پر ناز کر لیا،
اور یہی ان کی ضمنی شکست کا سبب بن گئی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بدر میں کم تعداد کے باوجود فتح حاصل ہوئی۔ بدر میں مسلمان کتنے سے؟ 313، اور کفار 1000۔ اور حنین میں مسلمان کتنے تھے؟ 12000 سارے ملا کے، اور کفار کتنے تھے؟ 4000۔ بدر میں کم تعداد کے باوجود فتح حاصل ہوئی، اور حنین میں ایک ضمنی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ مسلمانوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اپنی تعداد پر نہیں۔ مسلمانوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے اور اللہ رسول کی ہی اطاعت بجا لانی چاہیے، بس یہی فتح و کامرانی کا راستہ ہے۔ آج کے سبق کی آخری آیت نمبر 27 دیکھیے، ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور الرحیم۔ پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جن کی قسمت میں کفر و شرک سے توبہ کرنا لکھا تھا، ان کی جانیں بھی بچ گئیں اور انہوں نے توبہ بھی کی۔ اللہ نے اپنی مہربانی سے ان کی توبہ قبول کی اور ان کے بچے ان کو واپس مل گئے۔ یہ سب غزوہ حنین کی ذیل میں بات کی جا رہی ہے۔ سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ کس قدر پسند ہے، اس ضمن میں ایک حدیث سنیے جسے امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے میں گناہ گاروں پر اس قدر مہربان ہے کہ اگر دنیا کی یہ مخلوق گناہ نہ کرتی تو اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والی اور مخلوق پیدا کرتا اور پھر گناہوں کے بعد ان کو توبہ کی توفیق دے کر ان کی توبہ قبول فرماتا۔ ہم اپنی بات کو یہی مکمل کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ارحم حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والوباء برحمتك يا أرحم الراحمين یا رحمان و یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک اللہم وفقنا لما تحب وترضى ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اقض عنا الدين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان
اللهم إنا نسألك جنة الفردوس بغير حساب ونعوذ بك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ولك الحمد يا رحمن يا رحيم، ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. وصلى الله على رسولنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.